if you want to go. معزز خواتین و حضرات، محترم سامعین و ناظرین کرام، میں عرفان عارف، آج شب 8 بجے ہمیں خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا ہے، اور اس لیکچر کو لے کے حاضر ہیں ہمارے مہمان پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی صاحب، شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ان کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے سر سید سیکولر تعلیمی مشن عالمگیریت اور نفاذ پر ایک خوبصورت لیکچر دیا تھا، آج تک وہ ابھی یادیں باقی ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہے اردو لسانیات کی تدریس اور اسالیب۔ بہترین آج کا ہمارا یہ سیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ موصوف کا شمار اردو کے ممتاز نقادوں اور معتبر دانشوروں میں ہوتا ہے۔ اس وقت جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ شعبہ اردو علی گڑھ سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ کے علاوہ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نئی دلی میں بھی درس و تدریس کے فرائض انجام دے چکے ہیں، اور یو پی ایس سی کی طرف سے ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر جو ہمارا CIIL ہوتا ہے اس سے بھی یہ وابستہ رہے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مہاراشٹرا کے ایک PG کالج میں بطور پرنسپل بھی انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ تحقیق اور تنقید میں ان کی درجنوں کتابیں ہیں، مترجم بھی ہیں، بہت کچھ انہوں نے ترجمہ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ موصوف نے سب سے بڑی بات میں کہوں گا کہ اعزاز کی بات ہے کہ گورنر ریاست ہماچل پردیش کے اردو مترجم کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے۔ اردو ہندی ڈکشنری ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کے علاوہ فریڈم موومنٹ اینڈ اردو پروز کے حوالے سے ان کی یہ مستند کتابیں جو ہیں اسکالرز تک، ہم تک، عوام تک پہنچی ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے اور موصوف پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی صاحب کے درمیان نہیں رہوں گا۔ ان کا لیکچر انتہائی دقیق موضوع پر ہے، کیونکہ اردو زبان پر بولنا اور اس پر بات کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ مرحلہ، اور انہوں نے یہ خود چنا کہ میں اردو زبان کی تدریس اور اس کے اسالیب جو ہیں اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں ایک بار پھر سے تحریک بقائے اردو پیج پر، آپ اس علمی و ادبی گفتگو کو لے کے حاضر ہیں۔ جی شروع کریں۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ عرفان عارف صاحب، اور اس پروگرام کے اور تحریک کے روح رواں جو تحریک بقائے اردو، جی آپ نے جس اسٹیج سے، جس پلیٹ فارم سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ معزز شکریہ۔ خواتین و حضرات، اساتذہ کرام اور ریسرچ اسکالرز، تمام ناظرین حاضرین جو اس وقت یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس کو جوائن کیے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کا میں استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں پر یہ بیٹھ کر اس کو جوائن کیا۔ حضرات، آج کی اس لیکچر کا موضوع ہے اردو لسانیات کی تدریس و اسالیب بیان، لنگوسٹکس پیڈاگوجی اینڈ اٹس اسٹائلسٹک فیچر، اردو لسانیات کی تدریس اور اسالیب۔ پہلے ہم تھوڑا سا گفتگو کر لیں حضرات کہ زبان کیا ہے اور زبان کا آغاز و ارتقاء سنس ویری بگننگ، یعنی اس کی ایٹمالوجی پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اس کے بعد پیڈاگوجی پر آئیں گے، اور پھر اس کے اسالیب پر گفتگو کرنے کے بعد پھر ہم اصل موضوع لسانیات پر آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے، زبان جو ہے، زبان کا آغاز اشاروں اور آوازوں کو جب ہم کوئی معنی دے دیتے ہیں تو وہ
بولی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، زبان کی شکل اختیار کر لیتی ہے. لیکن پہلے آغاز بولی کا ہوتا ہے، زبان کا عمل بعد میں شروع ہوتا ہے. بولیوں سے زبان کا عمل شروع ہوتا ہے، اور مکمل زبان بننے کے لیے قواعد یعنی گرامر کی ضرورت پیش آتی ہے. گرامر بھی ایک الگ موضوع ہے، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا. گرامر مکمل ہونے کے بعد کا عمل ادب کی جانب منتقل ہوتا ہے. یعنی بولیوں سے زبان کا عمل، میں آپ سے خصوصی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پر تھوڑا سا توجہ فرمائیں اور توجہ سے سنیں. جی جی، بولیوں بے سے شک، بے زبان شک. کا عمل، بولیوں سے زبان کا عمل انتشار سے اتحاد کا عمل ہے. اس کو میکس ملر نے بھی واہ، کہا ہے کہ انتشار کیا بات. سے اتحاد کا عمل جو ہے وہ جب بولیاں، جیسے بنگلہ زبان میں 105 بولیاں، ان بولیوں کو ملا کر ایک زبان کا عمل مکمل ہوا جسے ہم بنگلہ زبان کہتے ہیں. ہندوستان کے بہت سے ایسے صوبے ہیں جہاں آج بھی بولیاں ہیں. جیسے پنجابی بھی ایک بولی تھی، لنگوا فرنکا، لیکن جی وہ اب باضابطہ باقاعدہ زبان ہے، کیونکہ اس کا جو اس وقت تک گرامر نہیں تھا اس وقت تک وہ لنگوا فرنکا تھی. لیکن اب باضابطہ وہ، چونکہ اس نے اپنا گرامر ہندی کا گرامر ہے اور پنجابی اردو ہندی کا گرامر ہے، تو زبان مکمل ہوتی ہے گرامر سے، اور گرامر کے بعد پھر ادب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. زبان کا تجزیہ، اب دیکھیے آپ تھوڑا سا اس سے آگے آئیے کہ جی بولیاں جو ہے، بولیاں زبان کو جنم دیتی ہیں. اور بولی کب قائم ہوتی ہے، کب بنتی ہے؟ جب اشاروں اور آوازوں کو ہم معنی دیتے ہیں. زبان کا تجزیہ توضیحی مطالعہ اور اطلاق لسانیات کی نشاندہی کرتا ہے. اور فرمائیں، جب ہم زبان کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کا توضیحی مطالعہ کرتے ہیں اور اسے اپلائی کرتے ہیں، اطلاق کرتے ہیں، تو وہ لسانیات کی نشاندہی کرتا ہے. اس میں اعضائے صوت، ساؤنڈ آرگنز، اور اعضائے تکلم یعنی اسپیچ آرگن کو بڑا دخل ہے. اب دیکھیے، اسپیچ، وائس، لینگویج، پروننسیشن اینڈ ایکسنٹ، جو ہمارے کچھ صوبوں میں یہاں ایکسنٹ کی پرابلم ہے، اور جو خاص طور سے پنجابی میں، دکنی میں، کشمیری میں، اور بہت سی زبانیں سائکی میں، یہاں پر ایکسنٹ کی پرابلم ہے. ایکسنٹ کی پرابلم سے پہلے پروننسیشن کی پرابلم آتی. تھوڑا سا میں آپ سے گزارش خصوصی طور پر چاہوں گا، چونکہ شروع کی جو یہ اس کی تمہید ہے اسے غور سے سننے کی ضرورت ہے. جیسے خود سے بات کرنے کے لیے ہم، اب دیکھیے خود زبان کیا ہے، زبان کی اقسام کیا ہے. خود سے بات کرنے کے لیے ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں. جب خود کلامی کرتے ہیں وہ بھی ایک زبان ہے. یعنی حروف کا سائنٹیفک، دیکھیے اب ہے علم ہجا، جسے ہم کہتے ہیں آرتھوگرافی. علم ہجا، آرتھوگرافی، جس سے حروف کی آوازیں اور تعداد معلوم ہوتے ہیں. یعنی سائنٹیفک اسٹڈی آف دا لیٹرس، یعنی حروف کا سائنٹیفک مطالعہ علم ہجا کہلاتا ہے. حروف تو ہیں حروف تہجی، اس پر بھی میں آگے بات کروں گا. اب حروف کیا ہے؟ حروف کیا ہے کہ حروف، حرف، زبان اور ہونٹوں کے ہلنے سے آواز میں جو فرق پیدا ہوتا ہے اس کو حرف کہتے ہیں. اب اس کے بعد ہے کہ اردو میں حروف تہجی کا تھوڑا سا ذکر کر لیں، کیونکہ اس کے بعد ہی پھر زبان بنتی ہے، اسکرپٹ تیار ہوتا ہے. 36 ہمارے یہاں، میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اردو کا جو ایک قاعدہ ہے جدید اردو ریڈر کے نام سے، اس میں نے 36 حروف تہجی بتائے ہیں. حمزہ کو ڈائیکریٹیکل سائن قرار دیا ہے. تو 36 حروف تہجی اور 15 حکاری آوازیں، ایسپائریٹڈ ساؤنڈز کو ملا کر اردو میں
ہمارے یہاں 51 آوازیں ہیں اور یہ بالکل فائنل ہے. 51 آوازیں اردو کے صوتی نظام میں موجود ہیں. اچھا، اردو کا رسم خط آپ جانتے ہیں، سبھی اساتذہ واقف ہیں، پرشو عربک ہے. اب دیکھیے کچھ ایسی زبانیں ہیں جن کے حروف تہجی نہیں ہیں، جیسے چائنیز لینگویج ہے، جاپانی زبان ہے. ان زبانوں کے حروف تہجی نہیں ہیں بلکہ گراف پر چلتے ہیں، گرافکس ہیں ان کے. ترکی زبان کا رسم خط پہلے تھا لیکن اب وہ رومن میں لکھا جاتا ہے. اب دیکھیے جو زبانیں رائٹ سے لیفٹ کی طرف، ایک سوال کبھی کبھی طالب علم کر لیتے ہیں کہ صاحب جو ڈپلوما کے اسٹوڈنٹس ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف اردو کیوں لکھی جاتی ہے؟ تو اردو ہی نہیں بلکہ اردو چونکہ پرشو عربک لینگویج ہے، اردو، عربی، فارسی، سندھی، ترکی، کشمیری، پشتو، سائکی اور بھی کچھ زبانیں، یہ سب زبانیں ان کا عمل جو ہے دائیں سے بائیں کی طرف ان کا یہ لکھنے کا عمل ہے، اسکرپٹ ہے. اب دیکھیں دنیا میں بولنے والوں کی تعداد جو اردو بولتے ہیں، اردو بولنے والوں کی تعداد 9 ملین ہے، 900 ملین. اس کے بعد ہم خط پہ بات کرتے ہیں. خط جیسے خط نستعلیق، اردو کا خط کہتے ہیں، کس خط میں لکھتے ہیں؟ خط نستعلیق. دیکھیے یہ جو ہے نستعلیق، میر علی تبریزی نے خط نسق کا ایجاد کیا. دیکھیے دو چیزیں ہیں، نسق اور تعلیق. اس کو آپ تھوڑا سا ڈیوائڈ کریں اس لفظ کو. نسق کے معنی ہے نگارش اور تعلیق کے معنی ہے آویزش. ذرا غور سے آپ اگر سنیں اسے، ہمارے طلبہ جو ہے خاص طور سے، نسق کے معنی ہے نگارش اور تعلیق کے معنی ہے آویزش. یعنی تعلیق میں قلم بدلتا رہتا ہے. تعلیق میں جیسے موٹا قلم خوبصورت لکھنے کے لیے، خطاطی جسے کہتے ہیں، کیلیگرافی، جس کی وجہ سے کشش میں اتار چڑھاؤ محسوس ہوتا ہے. اور خط نسق میں قلم شروع سے آخر تک ایک ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم لکھتے ہیں پین سے، یہ خط نسق ہے. زبانیں اور خط مختلف قسم کے ہیں، بہت سی اقسام ہیں اس کے، جیسے خط کوفی، خط دیوانی، خط شکستہ، خط نسق، خط نستعلیق، خط منانی. جی لیکن جی اس میں آپ جو خط شکستہ اور خط دیوانی جی اور خط نستعلیق، خط نسق، یہ تین بہت. خط دیوانی کون سا ہے؟ جو کورٹ میں استعمال ہوتا ہے، وہ خط دیوانی ہے. خط شکستہ جو ہم کورٹ کے پیپرز میں استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور خط نستعلیق اور نسق جو آپ کبھی نستعلیق بولتے ہیں لیکن اصل جو ہے خط نسق ہے. اس طرح زبان کی بھی متعدد قسمیں ہیں. خط نسق، اب دیکھیے ایک زبان ہے فیگوریٹ، جسے ہم کہتے ہیں مرصع زبان. سب باتیں تو نہیں ہو پائیں گی اتنے کم وقت میں، لیکن جو بھی میرے سامنے ہے، جو مجھے ذہن میں رہ جائیں گی. فیگوریٹو زبان، مرصع زبان، مرصع سازی، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. اس کے بعد ہے ڈومیننٹ لینگویج جو حاوی زبان ہے اور جو کمیونیکیشن کی زبان ہے. اس کے بعد ایک کاروباری زبان، وہ ایک الگ زبان ہے. اب 3 زبانیں آج کے دور میں رائج ہیں جو ہم جس کا استعمال کرتے ہیں. تو جرنلسٹک لینگویج، ایک صحافتی زبان ہے. اس کے بعد ہے بکش لینگویج جو کتاب کی زبان ہے، تحقیق اور تنقید کی زبان ہے. اس کے بعد لینگویج آف کمیونیکیشن، جس میں آپ اور ہم روزمرہ کی زندگی میں مختلف دقیق الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو بولتے ہیں اور کرتے ہیں. اب دیکھیے 2 چیزیں ہیں، خوش خطی جس کا اور جہاں پر ابھی یہ رعایت باقی ہے، اس پر محنت ہوتی ہے. NCPL بھی کورس کراتا ہے کیلیگرافی، جسے خوش خطی، خطاطی جسے کہتے ہیں، فن خطاطی یعنی کیلیگرافی. اور ایک ہوتی کیکوگرافی، کیکوگرافی یعنی بد خطی. اچھا، اردو، ہندی اور پنجابی ہندوستان کی 3 زبانیں ان دنوں رائج ہیں. اردو آپ جانتے ہیں ترکی زبان کا لفظ ہے، پنجابی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور ہندی عربی زبان کا لفظ ہے، ہندی. واہ کیا بات ہے. آئیے اب زبان کی تھوڑی سی
تھوڑی سی باریکیوں پر بنیاد وہی ہے. دیکھیے ایک ہمارے کئی لوگ اسٹوڈینٹس بھی ہمارے سب انگریزی یا اردو میں کیا سائلنٹ کا تصور ہے؟ جو سائلنٹ ہوتا سائیکولوجی نمونیا اس طرح کے الفاظ ہیں، اس میں سائلنٹ ریسٹوراں بالکل ہے. اس نے دیکھیے ایک ہے واو مادولا، جس میں جیسے کہتے ہیں خواب خواہش، تو ہم اسے واو کو سائلنٹ کر دیتے ہیں. الف کے تو ساتھ یہ خواہش اور خواب، تو واو کا ہم نے لکھتے تو ہیں لیکن اس کا پرنسیٹ اس کو نہیں کرتے، تلفظ اس کا نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں ہم ہمارا عمل سائلنٹ جو ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں ہے ہمارے یہاں بھی ہے وہ واو مادولا. اس کے بعد جیسے کئی بار ہم ایک ہے امالا. امالا جو ہے، مالے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے آپ کہیں پٹنہ یا امروہہ، یا جیسے جمعہ کہتے ہیں، چلیے بہت کامن استعمال کرتے ہیں جمعہ. آج یہ تو نہیں کہتے آج جمعہ کا دن ہے، ہم کہتے ہیں جمعے کا دن ہے. تو جب اس میں یہ لگا دیتے ہیں تو وہ امالہ بن جاتا ہے، جمعہ کا دن اور جمعے کا دن. جمعہ کا دن اور لگتا ہے، لیکن جب ہم امالہ کر کے پڑھتے ہیں تو وہی فصیح زبان ہو جاتی ہے. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں رموز اوقاف پر. رموز اوقاف جب ہم تحریر کوئی پیراگراف لکھتے ہیں یا کوئی تحریر کرتے ہیں کچھ، تو لکھتے وقت ہم رموز اوقاف کا خیال کم سے کم رکھتے ہیں، جو ہمیں زیادہ سے زیادہ انگریزی میں اس چیز کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے. اسی لیے وہ بڑی زبان ہے کہ رموز اوقاف جسے ہم پنکچویشن کہتے ہیں، اردو میں صرف 8 رموز اوقاف ہیں، 8 قسم کے. میں گنائے دیتا ہوں آپ کو، اردو میں گنائے دیتا ہوں، انگریزی میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں اور اردو میں بھی جانتے ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں اسے. واوین، قوسین، سکتہ، وقفہ، رابطہ جسے کالن کہتے ہیں، ختمہ، سوالیہ اور فجائیہ. یہ 8 قسم کی اس میں ہمارے یہاں یہ رموز اوقاف ہیں. اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ، لیکن ہم اس کی وجہ نہیں معلوم کر پاتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے، یا کبھی جانتے ہیں تو ذہن سے نکل جاتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں اسے. جسے ایک لفظ ہے رسم کی جمع، اب جمع مکسر ہے اصل میں. رسم کی جمع رسوم کہتے ہیں رسوم. لیکن اگر اسی کو آپ رسومات کہیں تو رسوم اور رسومات میں کیا فرق ہے؟ یہ کبھی کبھی بچے سوال کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے. کوئی بھی باشعور آدمی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اس میں رسوم اور رسومات میں کیا فرق ہے. اب دیکھیے کہ واحد رسم اور رسوم جمع مکسر، اور اس کے بعد اس کی ہے جمع الجمع یعنی رسومات. جمع الجمع یعنی رسومات. اب دیکھیے ایک چیز ہے کہ جیسے ہم لکھتے ہیں تجھی اور کہیں لکھتے ہیں تجھ ہی، تجھ الگ لکھتے ہیں اور ہی الگ لکھتے ہیں. ہاں، یہ عمل ہم مسلسل کرتے ہیں، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں یہ ہمارے ذہن سے ہم بھول جاتے ہیں یا ہم اسے یاد نہیں رکھ پاتے. جیسے جب آپ تجھ ہی لکھیں گے، تجھ اور پلس ہی، تو یہ بن جائے گا ضمائر تجھ ہی. اور جب ہم تجھی ملا کر لکھیں گے، سبھی ملا کر لکھیں گے تو بن جائے گا تمائر، ضمائر اور تمائر. بہرحال اب دیکھیے کچھ ہمارے یہاں دخیل الفاظ ہیں، جیسے جو ہمارے یہاں مرج ہو گئے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں لالٹین، اس کو ہم نے اپنے حساب سے اسے وضع کر لیا ہے. ٹرین، اسٹول، پین، ہم قلم نہیں کہتے، پین ہی کہتے ہیں. یہ تمام جو ہے باروڈ ورڈز فرام ادر لینگویجز، اسپیسیفکلی فرام انگلش. اب ایک چیز ہے جیسے شمسی اور قمری حروف، اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. شمسی حروف، آج شمس، میں بہت ہی بریف میں آپ کو یہ بتا چل رہا ہوں. شمسی اور قمری حروف، جیسے آج شمس، القمر، جب الف لام پڑھا جائے گا تو قمری حرف ہوگا. اور جب اس میں جیسے ضیاء الرحمن لکھا تو جائے گا الف لام سے، لیکن پڑھا جائے گا وہ الرحمن، یہ تو شمسی حروف ہے. الشمس، القمر. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کیا ہے کہ اردو کا ایک پین کریکٹر ہے. اردو اسے پین لینگویج کی خوبی یہ ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، کہ دنیا کے ہر خطے میں، ہندوستان کے ہر صوبے میں کم و بیش
اب تعداد کم ہو رہی ہے. اردو کا باضابطہ باقاعدہ شاعر یا ادیب یا نقاد یا کہانی کار یا ناول نگار یا محقق یا انشائیہ نگار یا خاکہ نگار آپ کو مل جائے گا کسی بھی سمت سے متعلق. لیکن یہ صرف اردو کی خوبی ہے. لیکن آپ کہیں کہ کشمیری کا ایک نقاد یا شاعر جو ہے جو کشمیری میں شاعری کرتا ہو وہ کہیں ہمیں تمل ناڈو میں مل جائے یا ہمیں گجرات میں مل جائے, ایسا پاسبل نہیں ہے. اسی طرح تمل ناڈو کا یا گجراتی کا کوئی باضابطہ شاعر ادیب کشمیری میں مل جائے یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن اردو میں ہے. تو اسے ہم پین لینگویج کا کریکٹر ہے, اس کا پین کریکٹر ہے, جہاں پر دنیا کی بہت سی زبانیں, آپ کہیں کہ فرینچ کا باضابطہ باقاعدہ رائٹر ادیب محقق وہ اتر پردیش میں مل جائے نہیں ملے گا. لیکن فرانس میں جہاں نئی بستیاں ہیں ہماری یا لندن میں اردو کا باضابطہ باقاعدہ ادیب جو لوگ غیر مسلم اور یورپین ادیبوں کا میں بتاؤں گا ابھی کہ اردو کی قواعد سب سے پہلی لاطینی زبان میں لکھی گئی, یہ میں آپ کو آگے ذکر کروں گا. تو دس از دا پین لینگویج. اب آئیے اب یہ بات ختم کرتے ہیں, بہت طویل ہو جائے گا یہ موضوع. اب ہم اسلوبیات, ہمارا ایک موضوع اسلوب اور اسلوبیات. دیکھیے اسٹائلسٹکس ذکر کیا نا, اسٹائلسٹک فیچرز. ہاں, اسلوبیات اسٹائلسٹکس. اب دیکھیے اس کی ایک ڈکشنری ہے, بہت سی کتابیں اسلوبیات پہ لکھی گئی ہیں, لیکن ہم نے اس کی اقسام نہیں بتائیں ابھی تک. اردو والوں نے جی بہت سی کتابیں میں نے دیکھی اور بڑے بڑے رائٹرس ہیں, اساتذہ ہیں, بڑا اچھا کام کیا ہے, بہت اچھی کتابیں ہیں, لیکن میں تلاش کرتا رہا کہ اس کی اقسام بتائیں. وہ اقسام مجھے نہیں ملی. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ اس کی اقسام پر گفتگو. پہلے اسلوب ایک ڈکشنری ہے, ڈکشنری آف اسٹائلسٹکس. دیکھیے اس کو, اور اس کے رائٹر کا نام ہے, کیونکہ میں نے خود ایک اردو ہندی ڈکشنری لکھی ہے, اس پر محنت کی ہے 5 سال, اور یہ کائٹے والس اس کا نام ہے, جس نے اردو ہندی جس نے ڈکشنری آف اسٹائلسٹکس ہمارے پاس وہ ہونی چاہیے اور وہ رکھنی چاہیے ہمیں اپنے کلیکشن میں. اب اسٹائلسٹک کیا ہے میں بتاتا چلوں. کچھ لوگ اسٹائلسٹکس اسلوبیات کو یعنی وہ توضیحی لسانیات کی شاخ کہہ دیتے ہیں, جو غلط ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا بینگ ایز اے رائٹر. ایک طالب علم کی حیثیت سے اسٹائلسٹکس از اے برانچ آف اپلائیڈ لنگوسٹکس, اطلاقی لسانیات کی ایک شاخ ہے. اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ آگے جو گفتگو ہوگی اس میں اس کا حوالہ آئے گا. اسٹائلسٹکس از این انٹر ڈسپلینری اسٹڈی آف ٹیکسٹول انٹرپریٹیشن. What is stylistics? Is an interdisciplinary study of textual interpretation. It's a detailed working knowledge of morphology, phonology, lexic, syntax and semantics. اس کے میں اردو ٹرم بھی بتاؤں گا. دیکھیے اب دیکھیے ویریس اس کے اقسام کیا ہیں, اس کے سب ڈسپلنز کیا ہیں اسلوبیات کے. اسلوبیات کے جو ذیلی عنوانات ہیں اور اس کے اقسام ہیں وہ کتنے ہیں, وہ 8 قسم کے ہیں. غور سے ہاں جی 8 قسم کے ہیں. دیکھیے جس کو میں نے تلاش کیا, اور دیکھیے لٹریری اسٹائلسٹکس اس کی برانچز ہیں. لٹریری نمبر 1, لٹریری یعنی پوئٹری اور پروز, جس میں ڈرامہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. پروز اینڈ پوئٹری یہ ہے ادبی اسلوبیات. لکھتے ہیں ہم ادبی اسلوبیات, لیکن ادبی اسلوبیات از ناٹ سفیشینٹ, ناٹ اینف. یہ تو ایک اس کا جز ہے, ایک پارٹ ہے چھوٹا سا, لیکن اس پر جب کام کیا جاتا ہے تو اس کی بہت سی اس کے مطالعے ہیں, بہت وسعت ہے اس میں. اس کے بعد ہے دوسرا انٹرپریٹیو اسٹائلسٹکس. انٹرپریٹیو اسٹائلسٹکس اس میں کیا ہے, اس میں کیا اسٹڈی ہوتی ہے, ٹو کریٹ میننگ فل آرٹ. اس کے فن سے بحث کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے ایویلویٹیو اسٹائلسٹکس.
इवेल्युएटिव, जो आथर जो है, जो राइटर है, नक़ाद है, वो आथर्स स्टाइल वर्क कि वो किस अंदाज में किसी फन पारे को परखता है और किस अंदाज से वो अपनी राय, अपना तासुर उस पर कायम करता है, इवैल्यूएशन करता है, असेसमेंट करता है, किसी भी फन पारे, तज्जिया करता है। अब देखिए, जिस पर हम मतन की बात करते हैं, मतन असल है मतन, मतन का जो उस्लूब है इसे कहते हैं कार्पस स्टाइलिस्टिक्स, CORPUS, कार्पस स्टाइलिस्टिक्स, जिसमें टेक्स्ट स्टडी, मतन का मुताला, और मतन कौन सा, मखतूते वाला मतन, मखतूते का मतन, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ज़ख़ीरा मखतूतात का मुताला, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, टेक्स्ट स्टडी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे हम एक मखतूता लेते हैं, मखतूते पर काम करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये क्या इसका कोई और भी नुस्खा है, क्या कोई तीसरा भी नुस्खा है। उन तमाम नुस्खों में हम फ़र्क देखते हैं, उनके इमले का फ़र्क देखते हैं, उनके अहद का फ़र्क देखते हैं, उनके जुमलों का फ़र्क देखते हैं, ज़बान का फ़र्क देखते हैं, फिर इसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरस स्टाइलिस्टिक्स, वो मतन कॉर्पस भी एक लफ्ज़ है, कॉर्पस स्टाइलिस्टिक्स। अच्छा, अब इसके बाद आइए आप पांचवा जो इसकी किस्म है, डिस्कोर्स लिंग्विस्टिक्स। डिस्कोर्स, इसका बार बार जिक्र आता है, डिस्कोर्स इसका है कि हाउ लैंग्वेज यूज एंड क्रिएट्स मीनिंग, जबान का तख्लीकी अमल, और वो किस तरह से अपने मानी व मफाहिम को बयान करती है, किस तरह उसको पेश करती है, इंटरप्रेट करती है, यानी बयानिया उसका एक पार्ट हो सकता है। डिस्कोर्स, अदबी बयानिया, जो फिक्शन में होता है, जो सफरनामे ट्रेवलॉग्स में होता है, जो अफसानों में होता है, जो नॉवेलों में होता है, जो दास्तानों में होता है। और बयानिया तो, अदबी बयानिया तो एक फ़न है। तो दैट इज़ द वेरी एसेंशियल पार्ट डिस्कोर्स लिंग्विस्टिक्स, जो एक अदीब के लिए जानना और उस पर कमाल हासिल करना बहुत ज़रूरी है। पहले हम उसकी उसलूब की बात नहीं करते थे, पहले हम तर्ज निगारिश की बात करते थे, लेकिन बाज़ाब्ता वो एक उसलूब है, और हर राइटर का, हर शायर का एक अपना एक फितरी उसलूब होता है, जो उसको नहीं मालूम होता, लेकिन दूसरे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके बाद आइए एक बहुत ही अहम है इस पर छठा जो इसकी किस्म है, छठी किस्म इसमें है फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक। फेमिनिस्टिक्स यानी डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड वीमेन्स राइटिंग, मर्द और औरत के उसलूब की इनफरादियत, मर्द और औरत के उसलूब की। हाँ, अब इसके बाद कंप्यूटर का ज़माना, तो उसको हमने कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स, सातवीं किस्म है कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स, यानी एनालाइज द टेक्स्ट एंड राइटर्स स्टाइल। एक तो टेक्स्ट है, जो मत हमारे सामने है, उसका उसलूब क्या है, और जो राइटर, जो नक़ाद उस पर अपनी राय दे रहा है, उसका उसलूब क्या है। इन दोनों के फ़र्क को हम कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक, उसका जब तज़िया करते हैं तो कंप्यूटेशनल मतन और तख्लीक़ार के उसलूब का तज़िया, यूँ समझ लीजिए, मतन और नक़ाद के उसलूब का तज़िया। अब आइए आखिरी आठवां, कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स। कॉग्निटिव, एक होता कॉग्निटिव, एक होता नॉन कॉग्निटिव। कॉग्निटिव, जैसे एक बच्चा जो है वो कन्नड़ जानता है और वो उर्दू सीखने आया है, तो नॉन कॉग्नेट ग्रुप का है। और जो पंजाब से आया है या कश्मीर से आया है, वो कॉग्नेट ग्रुप का है, यानी उसका बैकग्राउंड इंडो आर्यन जिसका है वो इसके झेल में आता है। अब देखिए, इसे कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स, इसका मतलब है कि प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तफहीम का अमल। कैसे हम इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज, तफहीम का अमल, यानी इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज
آن دا مائنڈ، لینگویج اینڈ لٹریچر آن دا مائنڈ. زبان کا کے اثرات، دیر پا اثرات، اور ادب کی تفہیم کے دیر پا اثرات ذہن پر کتنے دیر قائم رہتے ہیں، کتنے متن کی تفہیم کا طریقہ اور ذہن پر اس کے اثرات. یہ ہے کوگنیٹیو اسٹائلسٹکس. اب ان کے آئینے میں ہم کسی بھی فن پارے کا ہم اس کا مطالعہ کریں گے. اب دیکھیے اسٹائلسٹک کیا ہے. اسٹائلسٹکس از ڈیفائن ایز اے، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، اسٹائلسٹکس اسلوبیات از ڈیفائنڈ ایز دا اسٹڈی آف اسٹائل، اسٹڈی آف اسلوب کا مطالعہ، آف ڈفرینٹ رائٹرس اینڈ ٹائپ آف لٹریچر، مختلف ادیبوں فنکاروں کے اسلوب کا اور مختلف قسم کے ادبیات کا مطالعہ جو ہے اسٹائلسٹکس ہے، اس کی زبان کا مطالعہ. اب اسے اردو میں اس طرح کہیں کہ مختلف النوع ادبا اور شعراء کے اسلوب کی انفرادیت اردو زبان و ادب کے منظرنامے میں یعنی لسانیاتی اصولوں پر ادب کا مطالعہ، یہ اس کا ہوا. اب آئیے ہم تھوڑا سا اس کو آسان کر کے اور اردو میں ہم اس کو اسلوب کیا ہے. دیکھیے ایک 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں ایک آئی اے ریچارڈ نے مطالعہ شعر کے نئے گوشے تلاش کیے. بہت ہی خوبصورتی سے پروفیسر ضیاء الرحمن صاحب جو ہیں اس وقت ہماری زبان کی اسلوبیات پر بات کر رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بہت ہی دقیق موضوع ہے اور اس پر پکڑ رکھنا اور اس کو پڑھانا اور پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو میں کہوں گا کہ متاثر کرنا اور ان کو اس کا قائل کرنا کہ بھائی اردو زبان کتنی ضخیم ہے اور اس کے اندر کیا کیا وسعت پائی جاتی ہے اور کتنی طرح کی شیڈز ہیں. انہوں نے یعنی اسلوبیات کی جو 8 قسمیں بتائی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہے لٹریری ہو، انٹرپریٹیو ہو، ایویلویٹیو ہو، کارپس ہو، ڈسکورس کی بات کی انہوں نے، فیمنسٹک کی بات کی انہوں نے، اور کمپیوٹر کے حوالے سے بات کی انہوں نے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ جب کوگنیٹیو کی بات کر رہے تھے، یہ بالکل نئی باتیں ہیں اس پہ بات کرنا. جی سر. جی سر. جی میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. آواز آ رہی؟ آواز آ رہی؟ جی جی بالکل. یو آر لسننگ مائی ورڈس؟ یس سر. کنٹینیو. اب اس کے بعد دوسرا نام ہے، اچھا یہ ہو گیا تھا. اچھا دیکھیے اب اسلوب کیا ہے؟ یہ انگریزی لفظ ہے، ظاہر ہے ایسی تحریر یا فن پارہ جو ہر اعتبار سے منفرد ہونے کے ساتھ کسی شاعر یا ادیب کی شخصیت، طرز تحریر، مخصوص انداز اور تخلیقی رویوں کو ظاہر کرے، اسلوب کو تشکیل دیتا ہے. یہ تو اسلوب ہوا. اب اس کے بعد اسلوبیات کیا ہے جو ہم بار بار اس کی بات کرتے ہیں. اسلوب کا سائنٹیفک مطالعہ، سائنٹیفک اسٹڈی آف اسٹائل از کالڈ اسٹائلسٹکس. یعنی اسلوب کا سائنٹیفک مطالعہ اسلوبیات کہلاتا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ، دیکھیے غور سنیں، لفظ، معنی، جملہ اور اس کی ساخت کا مطالعہ مختلف انداز اور سطحوں پر کیا جاتا ہے. آئیے اب اس کی روایت کیا ہے ہمارے یہاں اردو میں اسلوبیاتی مطالعے کی روایت اردو میں بھی خاصی قدیم ہے، لیکن ابتدا میں یہ ہمارے یہاں تذکروں میں، ادبی تاریخوں میں، مقدموں میں اور دیوان و کلیات اور اس کی تخریجوں میں اس کے نمونے مل جاتے ہیں جو طرز تحریر کہلاتا تھا. اس کے بعد شاعری، تنقید، فکشن اور طنزیہ و مزاحیہ تحریروں کے ذریعے اس کو فروغ حاصل ہوا. ایک کتاب ہے ادبی اسلوبیات اردو شاعری میں، نصیر احمد خان صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے، اچھا کام ہے. یہاں ہم مختلف اسالیب بیان پر گفتگو کرتے ہیں، شاعری کے حوالے سے کر لیں، دونوں حوالوں سے جو اسلوب ہیں شاعری میں خاص طور سے، جیسے ریختہ گوئی ایک اسلوب ہے، دکنی اسلوب ہے، ہندوی اسلوب ہے، ایک احتجاجی اسلوب بیچ میں آیا تھا. اس کے بعد یہاں گوئی کا سلسلہ
رہا اس زمانے تک، کافی دنوں تک. سلیس و سادہ گوئی اور عوام پسندی، فکر پسندی، طنزیہ و ظریفانہ اسلوب ہے. محاورہ گوئی، بے شک. علامت نگاری، صنعتیں اور استعاراتی انداز بیان وغیرہ اس سلسلے میں، اس میں بہت سی کتابیں ہیں. یہ بات ختم ہوئی، پہلے زبان کی بات ہوئی، اس کے بعد اسلوب کی بات ہوئی. اب میں پیڈاگوجی کی بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں جی اس کا وہ ہے نا موضوع، اردو لسانیہ، پیڈاگوجی آف اردو لنگوسٹکس اینڈ اٹس اسٹائلسٹک فیچر. دیکھیے توجہ چاہوں گا میں، پیڈاگوجی اور میتھڈولوجی اساتذہ کے لیے یہ خاص طور سے ہم اس لیے کہ ہمارا پیشہ ہی میتھڈولوجی اور پیڈاگوجی پر ہم منحصر بے ہیں. شک. دیکھیے پیڈاگوجی کیا ہے؟ تھیوری آف سبجیکٹ، جی. تھیوری آف سبجیکٹ. اور میتھڈولوجی کیا ہے؟ طریقہ تدریس. دس از کالڈ اے میتھڈولوجی. اب ایک جی. لفظ آتا ہے ایٹمولوجی. جیسے ایک آپ نظم پڑھا رہے ہیں تو نظم کا متن کیا ہے، اس کی تھیوریز کیا ہیں، اس کے اسپیکٹ کیا ہیں، وہ تو پیڈاگوجی ہوئی. اس کے بعد ہمارے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ واہ. ہم گھور کر پڑھا رہے ہیں، غصے سے پڑھا رہے ہیں، اطمینان سے پڑھا رہے ہیں، ہم بہت ہی نرم رویہ ہمارا ہے، ہمارے لباس ہمارا کیسا ہے، ہمارا اسٹائل کیا ہے گفتگو کا. بچوں کو ایک زبان کا لفظ کشمیری میں اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اسے ہندی میں، اسے اردو میں، اسے عربی میں، اسے انگریزی میں، ان اینی لینگویج ہماری اپروچ کیا ہے. اس کے بعد ہے ایٹمولوجی. ایٹمولوجی دیکھیے، ایٹمولوجی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں اردو میں علم اشتقاق. اشتقاق یعنی اشتقاق، الف شین تے قاف الف قاف، اشتقاق یعنی اس کے بارے میں آگے آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اس کے بعد ہے جینیسس. جینیسس یعنی اس کی جیسے غزل کب کہاں سے آئی، عربی سے فارسی میں آئی، فارسی سے اردو میں آئی، اس کے اصول کب طے ہوئے، کیا کیا ہوا، تو یہ سب ہے جینیسس، جینیٹک. اس کے بعد ہے ایک اوریسی اسکل جسے ہم کہتے ہیں طلاقت لسانی. اب دیکھیے پیڈاگوجی اور پیڈاگوگ. وی آر پیڈاگوگ بینگ ایز اے ٹیچر. پیڈاگوگ مطلب ٹیچر، اور پیڈاگوجی یعنی تدریس، تھیوری. پیڈاگوگ ٹیچر، مدرس اسے کہتے ہیں مدرس. مدرس نہیں، مدرس استاد، معلم. اچھا دیکھیے پیڈاگوجیکل ریلیشن شپ کیا ہے؟ پیڈاگوجیکل ریلیشن شپ بٹوین ٹیچر اینڈ ٹیچر ایجوکیٹر. وی آر ایجوکیٹر اینڈ اسٹوڈینٹس ڈیمانڈ. ٹیچرس ایجوکیٹر and students demand and the growth of students in term of quality education, that is called a pedagogy. اب آئیے methodology. ہاں، methodology is the systematic theoretical analysis of methods applied in the field of teaching. Practical and theoretical both. دونوں طرح سے ہم پڑھاتے ہیں، پریکٹیکل بھی پڑھاتے ہیں ہم اور ہم تھیوریٹیکل بھی پڑھاتے ہیں. ایٹمولوجی کیا ہے؟ ابھی میں نے ذکر کیا کہ دا اسٹڈی آف دا اوریجن اینڈ دا ہسٹری آف دا ورڈس اینڈ دیئر میننگس. جیسے آپ کے خاندان ہیں اسی طرح زبانوں کے خاندان ہوتے ہیں، اسی طرح لفظوں کے خاندان ہوتے ہیں. لفظ کہاں سے آیا، لفظ کی تاریخ کیا ہے، لفظ کی ہسٹری کیا ہے. ہسٹری اینڈ اوریجن آف دا ورڈ اس کارڈ، اینڈ اس کے معنی کیا ہیں، پہلے کیا معنی تھے، یہاں کیا معنی ہے. جیسے وقار اور وقار دونوں ٹھیک ہیں، وقار عربی اور ایک فارسی. اسی طرح سخن سخن دونوں ٹھیک ہیں، لیکن ان کے الگ الگ ان کے خاندان ہیں اور وہ استعمال ہے. اب دیکھیے اس کے بعد اب یہ بات ہو گئی. اب میں آتا ہوں اردو لسانیات پر کا تعارف، پھر میں اصل موضوع پر آؤں گا جو میں بتانا چاہتا ہوں آج طالب علموں کو بتانا چاہتا ہوں. جس لسانیات سے بچے کنفیوز رہتے ہیں، ڈرتے ہیں یا بیچ میں سے کہیں شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا اوریجن کیا ہے اور اس کے سر چشمے و منبع ماخذ کیا ہے. دیکھیے اردو میں زبان کے متعلق کی روایت بہت قدیم ہے، لیکن لسانیات کا علم بالکل نیا ہے. دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم زبانوں کی تاریخ کو، جب ہم اردو لسانیات کا پیپر پڑھاتے ہیں تو ہم زبانوں کی کہ قدیم ہند آریائی،
وسطی ہند آریائی اور صاحب جدید ہند آریائی، اس کی ایک شاخ اردو ہے. اس کو ہم لسانیات سمجھ لیتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ زبان کی تاریخ ہے، وہ لسانیات نہیں ہے. لسانیات بہت خوب، تو بہت نیا علم ہے، وہ زبان کی تاریخ ہے. بہت خوب. کہ جیسے اب دیکھیے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں، یہ شروعات ہوتی ہے بالکل سنس ویری بگننگ سے. آپ یو آر لسننگ مائی ورڈس؟ یس سر، ہلو. یس یس اچھا سر، آئی ایم یہاں سے لسننگ. غائب ہو جاتا. اچھا، بیکاز دا سم ٹائم اسکرین از ناٹ ڈسپلے. جی، سو یہ نیٹ ورک کی اچھا کچھ دیکھیے اب تھوڑی. کیا ہوتا ہے. نہیں جی، نہیں، وہ نیٹ ورک نہیں، یہاں سے ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے دیکھیے اوکے اس کو. اوکے اوکے. اچھا دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب ہندوستان میں پورا سنس ویری بگننگ ان ویری پریمیٹک پیریڈ جو ہے، اینشنٹ پیریڈ، یہاں پہلے آسٹرک رہتے تھے. جب جنگل تھا آسٹرک، آسٹرک آسٹرک کے بعد پھر ایشیائی. آسٹرکس. ہاں وہیں سے آپ اردو کو اگر وہاں سے لیں، آسٹرک. آسٹرک کے بعد پھر ڈراویڈینس یہاں آئے، تھوڑے جی باشعور تھے وہ، آج بھی ہیں. اس کے بعد پھر آرینس آئے، آرین یس. سینٹرل ایشیا سے آئے، اور مختلف اوقات میں 100 سال بعد 200 سال بعد ایران سے آئے. اسی لیے جو پرشین اینڈ سنسکرت آر سسٹر لینگویجز، یہ دونوں بہنیں ہیں. جی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آرینس نے اپنی جو زبان تھی سنسکرت، اس کو ڈومینیٹ کیا. اس کے بعد پراکرت زبانیں وغیرہ وہ سب اس طرح سے، پھر وہ ہند آریائی، اور اس کے بعد وہ قدیم ہند آریائی، جدید ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، اور جدید ہند آریائی کی جو شاخ ہے وہ اردو ہے. اب یہاں سے آئیے کہ اردو میں زبان کے متعلق روایت بہت قدیم ہے، وہاں سے جوڑ لیجیے. میں اشارے کر رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جی بتا سکتا چونکہ وقت کم ہے، لیکن لسانیات کا علم بالکل نیا ہے. لسانیات نیا سبجیکٹ ہے. اس علم سے ہم جی موجودہ صدی کی نصف آخر میں متعارف ہوئے ہیں، لیکن ہم نے جی گزشتہ 40 سال میں لسانیات کو اپنی تدریس کا بنیادی حصہ نہیں بنایا. اگر لسانیات کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا جائے تو بلا تعمل کہا جا سکتا ہے کہ روایتی قواعد کی ٹریڈیشنل جو ہماری گرامر ہے، پرانی گرامر ہے، قواعد کی ترقی یافتہ شکل لسانیات ہے. اٹ از ویری مچ کو ریلیٹڈ اینڈ کنسرن وتھ دا ٹریڈیشنل، جو پرانی قواعد ہے اس کی ایک شاخ ہے، جس کا آغاز پہلی صدی کے اوائل میں عمل پذیر ہوا، اور روایتی قواعد سے مراد مختلف مکتبہ فکر رکھنے والے افراد و افکار و خیالات سے ہے. اب دیکھیے لسانیات کے ابتدائی نقوش یونان میں افلاطون کے یہاں محسوس کی جا سکتے ہیں. بالکل کنفرم، افلاطون. جی زبان کی ابتدا کے ذیل میں افلاطون نے معنی کی مختلف جہتوں، خصلت اور الفاظ کے ماخذ پر اظہار خیال کیا. زبان کے ماہرین افلاطون کو قواعد کا موجد قرار دیتے ہیں. افلاطون واز اے انوینٹر آف گرامر، اور ہندوستان میں پانینی ہے. زبان کو بخوبی بولنے اور لکھنا سکھانے کا فن. دیکھیے زبان کو، آپ سن رہے ہیں میری یہ جملہ خاص طور سے میں یس سر، یس سر، دہرانا چاہوں گا. سن رہا ہوں. زبان کو بخوبی بولنے اور لکھنا سکھانے کا فن قواعد کہلاتا ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ قواعد کیا ہے، تو زبان کو بخوبی بولنے لکھنے اور لکھنا سکھانے کا جو آرٹ ہے اسے ہم قواعد کہتے ہیں. جیسے مصرے کی تعریف ہے، شعر کی تعریف ہے، موزونیت کی تعریف ہے، اسی طرح قواعد کی بھی تعریف ہے، جیسے زبان کی تعریف ہے. ابتدائی سے زبان فلسفہ، منطق، مذہب، علم فصاحت و بلاغت، تدریس زبان اور ادبی تنقید سے وابستہ رہی ہے. دیکھیے پہلے جو ہمارے شعراء و ادبا ہوتے تھے، فنکار ہوتے تھے، وہ فلسفہ بھی جانتے تھے، مومن علم نجوم کے ماہر تھے، طبیب تھے، بہت سے علوم سے واقف ہوتے تھے. ہم صرف اب شاعری کرتے ہیں، اور ہمیں بہت سی چیزوں کا ہمیں جو علم مطالعہ کرنا چاہیے، کئی بار ہم وقت نہیں دے پاتے یا نہیں کرنا چاہتے. ان علوم سے متعلق دانشوروں نے زبان اور اس کے قواعد پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اب دیکھیے انسانی تہذیب، جسے ہم کلچرل اینتھروپولوجی کہتے ہیں، یہ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ زبان کا کلچر اور اس کے نقوش عہد عتیق ہی سے موجود ہیں. عہد عتیق
یعنی پریمیٹیو ایج. اس کی بہترین مثال کیا ہے کہ آدم، شیطان اور خدا کے مابین گفتگو سے دی جا سکتی ہے. یہ گفتگو ہوئی، وہیں سے زبان کا وجود عمل میں آیا. قدیم مصر کے عقائد کی روح سے خدا بول چال اور تحریر کا بانی ہے. قدیم مصر کے عقائد جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں. جس طرح برہما نے آریہ تہذیب کو لکھنے کا علم دیا، زبان کو محفوظ کرنے کے لیے قواعد لکھی. مثلا ویدک سنسکرت کی قواعد پانینی نے میں نے بتایا پانینی واز دا گرامیرین، بہت بڑا گرامیرین تھا، اور سنسکرت کی قواعد کو اس نے ترتیب دیا. انگریزی کی ابتدائی قواعد پر لاطینی کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے. جیسے ہمارے یہاں اردو زبان جو ہے پرشو عربک ہے، عربک اور خاص طور سے پرشین کا بہت اثر ہے. یہ وہی زمانہ تھا. اب دیکھیے تدریس کا آغاز کب ہوا؟ انگریزی کی ابتدائی قواعد پر لاطینی کا اثر واضح نظر آتا ہے. یہ وہی زمانہ تھا جب زبان کی تدریس کے طریقے وضع ہوئے. ہاؤ ٹو ٹیچ، میتھڈولوجی پر زور دیا گیا. پہلے تو استاد آتا تھا درخت کے نیچے پڑھا کر اپنی بات کر کے چلا جاتا. شاعری بھی دیسی زبانوں میں ہوتی تھی. تلسی داس نے رامائن ایسی بول کر لکھی دیسی زبان میں، اور اسی طرح سے میرا بائی اور جو یہ کبیر ہیں، ان کی سب خسرو وغیرہ کی سب زبان دیسی زبانوں میں ان کی شاعری. اس کے بعد ادبی معیار کم ہوا اور زبان کی ابتدا سے متعلق نظریات کو بھی فروغ ملنے لگا. زبان کے سائنسی اب میں آتا ہوں اصل موضوع پر، لنگوسٹکس پر. اب کروں گا اور اس کی میں برانچز بتاؤں گا، اور برانچز کی پھر سب برانچز ذیلی اس کی شاخیں بتاؤں گا، اور وہی سے زبان کا اطلاع اس پر اور پھر ادب پر اس کا اطلاع. دیکھیں زبان کے سائنسی متعلق کہتے ہیں سائنٹیفک. سر ایک بار تھوڑا سا دیکھ لیجئے، نیٹ ورک تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے. ایک بار چیک کر لیجئے. آپ کی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ کم آ رہی ہے، کٹ کے آ رہی ہے. ایک بار دیکھ لیجئے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. کٹ کے آ رہی تو چلیے دیکھتے ہیں. بہتر ہو گئی سر، بہتر ہو گئی. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں اسے ہم انٹرنیٹ کا دور کہتے ہیں، لیکن اس انٹرنیٹ کی وساطت سے ہم بہترین جو ہیں اس وقت مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، یا ہم بہت سی اچھی گفتگو کو، یا ہم کہتے ہیں ویبینار سیمینار جو ہوا کرتے تھے تو وہ آج ہم اسی کی وساطت سے ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں. یہ بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ بہتر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اس طرح سے ہماری بات جو ہے آپ تک نہیں پہنچ پاتی. لیکن بڑی خوبصورتی سے انہوں نے جو سٹائلز بتائے ہیں، جو زبان اور لسانیات کی بات کی ہے، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ہم کتابوں میں اتنا کچھ نہ جان پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں. تو جس انداز سے یہ اس وقت زبان اور لسانیات کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کے لیے 10 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں تب جا کے شاید اتنی گفتگو کوئی کر پاتا ہے. تو ہم ان سے ضرور فیضیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ مطالعہ زبان کا اور پھر لسانیات کے حوالے سے جب بات کرنا ہو تو یہ بہت دقیق ہے. چونکہ ہم بھی ایم اے میں ایک پیپر ہوا کرتا تھا اردو زبان، تو ظاہر سی بات ہے اتنی سمجھ تو تب نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن آج بھی اگر ہم بات کریں تو زبان پر اور بالخصوص لسانیات پر جس طرح یہ سمجھا رہے ہیں 20 کتابیں پڑھنی پڑیں گی. آج بھی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے جو ناظرین ہیں اور اس ناظرین میں بھی بالخصوص وہ طبقہ جو ریسرچ اسکالرز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کی شخصیت سے فیضیاب ہوتے رہیں. اگر ان کے اسٹوڈنٹس ہیں اور نہ بھی ہوں تو انہیں زبان اور لسانیات کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. جی محترم. تو آج چلیے میں آتا ہوں. اگر وقت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کا سیکنڈ پارٹ. ہلو بولیں سر، بولیں. سائنٹیفک کا آپ یہاں پہنچے تھے. جی سر، میری آواز پہنچ. اب اگر وقت زیادہ ہو گیا، بالکل آ رہی ہے مجھے.
اگر وقت زیادہ ہو گیا تو سیکنڈ پارٹ ویسے ختم کر رہا ہوں میں اسے، لیکن ابھی بھی 10 سے 15 منٹ لگیں گے اس کو. آرام سے پڑھیں سر، آرام سے پڑھیں. جی دیکھیے اب یہ ہے کہ اس میں زبان کا سائنٹیفک مطالعہ، سائنٹیفک اسٹڈی آف دا لینگویج، اس کو لسانیات، دیکھیے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں. اب جیسے گریک میں LING سے لنگوا کہتے ہیں، لنگ کے معنی زبان کے ہیں، لینگویج، اور ٹکس کے معنی سائنسی مطالعے کے ہیں. یہ لسانی نظام سائنٹیفک اسٹڈی اور آبزرویشن پر مشتمل ہے. اچھا، کسی علم کو سائنس کہنے کے لیے 3 اہم نکات تصور کیے جاتے ہیں، اس پر میں نے خاص طور سے زور دیا. مثلا صراحت، معروضیت اور تنظیم، یعنی باقاعدگی. زبان کا سائنٹیفک مطالعہ انہی تینوں سے عبارت ہے، صراحت، معروضیت اور تنظیم. زبان کے سائنٹیفک مطالعے میں اہم پہلو باقاعدگی یعنی سسٹمیٹکنیس ہے، اور زبان کا سائنسی مطالعہ ایک پیچیدہ عمل ہے، کیونکہ زبان کا تجزیہ کرتے وقت معیاری طریقہ کار پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے، لسانیات کا مختلف علوم کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، اور ان علوم میں تاریخ، فلسفہ، سماجیات، نفسیات، حیاتیات، انسانیات اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ اہم ہیں. اب دیکھیے یہاں سے لفظ لسانیات، اب بہت گزارش ہے میری، بہت غور سے اسے سنیں ہمارے طالب علم. لسانیات کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یہاں سے شروعات ہے لسانیات کی. ایک ہے کور لنگوسٹکس، کور لنگوسٹکس، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں توضیحی لسانیات، کور لنگوسٹکس. اور دوسرا اس کی قسم ہے، دوسرا پارٹ ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس، اطلاقی لسانیات. کنفیوژن وہاں ہوتا ہے کہ جب ایک استاد آن کر لکھتا ہے سوشو لنگوسٹکس اور اس کے بعد پڑھانا شروع کر دیا، تو سوشو لنگوسٹک کہاں سے آئی؟ جب تک ہم اس کی بیس اس کی نہیں جانیں گے، اس کے پچھلا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا، اس کی اقسام نہیں معلوم ہوگی، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کور لنگوسٹکس، توضیحی لسانیات. یہ اسلوبیات بھی اسی میں آتی ہے. اگر یہ نہیں جانتے ہم تو اسلوبیات کو بھی ہم کچھ کا کچھ بولتے رہیں گے. ایک صاحب نے تو لکھ دیا تھا توضیحی لسانیات جو اسلوبیات جو ہے توضیحی لسانیات کی ایک شاخ ہے. بالکل نہیں ہے، اطلاقی لسان. میں نے 2 بار پچھلا ابھی ذکر کیا، کور لنگوسٹکس، توضیحی لسانیات، اور اپلائیڈ لنگوسٹکس یعنی اطلاقی لسانیات. اب دیکھیے نمبر 1 کور لنگوسٹکس، اس کی 5 برانچز ہیں. توضیحی لسانیات کی 5 برانچز ہیں. بہت جی دیکھیے، لسانیات کی اہم شاخوں میں توضیحی لسانیات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. توضیح، اب میں صرف اس وقت توضیحی لسانیات پہ بات کروں گا، فرسٹ پارٹ. جی توضیح، اور آپ سے کو جو ہے بطور خاص توجہ دینی ہوگی اس طرف. توضیحی لسانیات میں زبان کی ساخت سے بحث کی جاتی ہے، اسٹرکچر آف لینگویج. زبان مختلف آوازوں، اسٹرکچر آف ساخت جسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ساختیاتی لسانیات، وہ کہاں سے آ گئی؟ وہی بنیاد یہاں سے ہے. اگر ہم اس کو نہیں جانتے تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہوگا. مختلف آوازوں، بے شمار لفظوں اور جملوں کا باضابطہ ایک صوتی نظام ہے جو ایک زبان سے دوسری زبان میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. آوازیں ہمارے اعضائے صوت کے، میں نے اعضائے صوت کا ذکر کیا پہلے، بے شک اسپیچ آرگن کے صوت کے مختلف انداز میں عمل پیرا ہونے سے تلفظ ہوتی ہیں. آوازوں کے تلفظ ہوتی ہیں. کیا بات. آوازوں کے تسلسل سے لفظ تشکیل پاتے ہیں. آواز ہوگا، آواز نکلے گی تو اس کے معنی ہم دیں گے، معنی سے پھر اس کا لفظ بنائیں گے، اور اس کی لفظ کی فارم کرتے ہیں، اس کی فارمولیشن ہوتی ہے. اور لفظوں کی مخصوص ترتیب سے فقرے اور جملے بنتے ہیں. دیکھیے عمل دیکھیے نا، اگر یہ بات ہم سمجھ لیں تو آسانی ہو جائے گی آگے. یہاں آوازوں سے لے کر جملوں تک ہر جگہ ہمارا عمل اختیاری ہوتا ہے. آوازیں ہم حلق سے نکالتے ہیں تو اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ آوازیں نہیں نکال سکتے. کبھی نکال کر دیکھیے آپ، حلق سے 10 آوازیں، 15 آوازیں، اس کے بعد وہی ریپیٹ ہونے لگی. یہاں آوازوں سے لے کر جملوں تک ہر جگہ ہمارا عمل اختیاری ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم
معنی و مفاہیم کا تعین کرتے ہیں۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز، چڑیوں کی چہچہانے کی آواز، انسانوں کی چیخنے کی، اور فجائیہ انداز، سوالیہ انداز۔ زبان، اب سنیے دیکھیے، زبان آوازوں، لفظوں اور جملوں کا ایک ایسا مجموعہ ہوتی ہے جہاں پر ہر سطح پر مخصوص نظام کار فرما رہتا ہے۔ اسی عمل کو ہم زبان کی ساخت کہتے ہیں۔ دس از دا اسٹرکچر آف لینگویج۔ اب دیکھیے، توضیحی لسانیات کے تحت زبان کی ساخت یعنی اسٹرکچر کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ توضیحی لسانیات پر بات کر رہا ہوں، اب اس کی برانچز پر آؤں گا میں۔ توضیحی لسانیات کی بنیادی دلچسپی زبان کی ساخت ہے۔ زبان کی ساخت کی رعایت سے توضیحی لسانیات کے مطالعے کو 5 شاخوں میں، ہم نے 5 برانچز میں سے تقسیم کیا۔ اب دیکھیے پہلی، اب دیکھیے ہم کہتے ہیں نا صوتیات، بھائی صوتیات کہاں سے آ گئی؟ یہ توضیحی لسانیات کی ایک برانچ ہے، فونیٹکس۔ اس کے تحت زبان میں تلفظ ہونے والی مختلف آوازوں کی توجیہ کا مطالعہ اور ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ فونیٹکس، میں بول رہا ہوں میری فونیٹکس سے آواز صاف آ رہی ہے تو فونیٹکس ٹھیک ہے، اور کسی کے اگر منہ میں دانت نہیں ہے تو اس کی فونیٹکس پر افیکٹ پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے اس کی دوسری برانچ جسے ہم فونولوجی کہتے ہیں۔ پہلی ہے فونیٹکس جسے ہم صوتیات کہتے ہیں یا فونیات بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فونولوجی جسے ہم علم الاصوات، علم الاصوات یعنی جسم سے نکلنے والی آوازوں کے مطالعے کو علم الاصوات کہتے ہیں۔ جسے میں بول رہا ہوں اس پر جو اسٹڈی آپ کریں گے یہ فونولوجی ہے۔ فون ہوتا نا، فون کرتے نا موبائل فون، دیٹ از ویری مچ کنسرنڈ وتھ فونولوجی۔ وہ فونیٹکس کا فونولوجی دوسری برانچ، جسے فونیمکس بھی کہتے ہیں، یا آگے تھوڑا سا اور ڈیٹیل ہو جائے گی لیکن میں بالکل سطحی چیزیں بتا رہا ہوں۔ علم الاصوات یعنی فونیمیات بھی کہتے ہیں، علم الاصوات بھی کہتے ہیں، دونوں چیزیں۔ جسم سے نکلنے والی آوازوں کے مطالعے کو علم یعنی فونولوجی کے، جس کا اطلاق زبان و ادب کی تفہیم میں کیا جاتا ہے۔ اب جیسے میں بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ علم الاصوات ہے۔ یہ ساؤنڈز کے ذریعے زبان کی صوت کے ذریعے میں آپ تک اپنی بات پہنچا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ تو یہ علم زبان اور ادب کی تفہیم میں کیا، یعنی زبان میں عمل کے اعتبار سے آوازوں کی بنیادی اور ذیلی حیثیتوں کی نوعیت اور ان کا تعین وغیرہ اس میں شامل ہے۔ 2 ہو گئی، فونیٹکس اور فونولوجی۔ اب اس کے بعد آئیے تیسری ہے، یہ بس یہ اس کی برانچز میں بتا کر آپ کو بات ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد ہے، لیکن اصل موضوع یہی ہے میرا۔ تیسری اہم شاخ ہے اس کی جسے ہم کہتے ہیں مارفولوجی۔ مارفولوجی جسے مارفیمیات بھی کہتے ہیں اور جسے ہم صرفیات بھی کہتے ہیں، دونوں طرح سے اس کا اطلاق ہے۔ لسانیات کی شاخ کے تحت حروف کی تحریری شکل، حرف کی تحریری شکل، جیسے ہم تے سے کہا لیکن جب اس کی تحریر میں لاتے ہیں، اور الفاظ کی تشکیل اس کی جاتی ہے، حروف سے اشکال، وہ اس کی الفاظ بنانا، اور اقسام یعنی نیز اس کی ساختوں کی توضیحی تجزیاتی مطالعہ صرفیات کہلاتا ہے، جسے ہم آرتھوگرافی کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، علم ہجا۔ اردو میں اسے علم حرف بھی کہتے ہیں، علم حرف۔ ٹھیک ہے، 3 ہو گئی۔ اب اس کے بعد آئیے مارفولوجی، فونولوجی، فونیٹکس، 3 ہو گئی، 2 اور ہیں۔ چوتھی قسم ہے نحویات، جسے ہم ترکیب کلام، صرف و نحو کہتے ہیں نا آپ۔ صرف نحو جو ہے، نحو اور صرف، نحو نہیں لفظ، نحو، صرف نحو۔ نحویات یعنی ترکیب کلام، یعنی جسے ہم سنٹیکس کہتے ہیں۔ سنٹیکس جملے میں ایک دوسرے سے باہمی ربط، الفاظ کی ترکیب اور جملوں کا باہمی تعلق نحو کہلاتا ہے، یعنی اسٹڈی آف سینٹینس، اسے کہتے ہیں سنٹیکس۔ اس کے تحت لفظ کے باطن اور اس کے مفہوم سے تفصیلی بحث کی جاتی ہے۔ اور آخری قسم ہے اس کی، 4 قسمیں ہو گئیں،
جی آخری قسم ہے اس کی سیمینٹکس، سنٹیکس اور سیمینٹکس، اسے کہتے ہیں اردو میں معنیات، یعنی مفہوم اور الفاظ کا مطالعہ، مفہوم جو آپ کا سینٹینس کا مطلب ہے، اور ان لفظوں کا مطالعہ علم معنی کہلاتا ہے، جس میں الفاظ کے معنی سے مفصل بحث کی جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کی سیمینٹکس، فونیٹکس، فونولوجی، مارفولوجی، سنٹیکس اینڈ سیمینٹکس، دیز آر 5 kinds of کور لنگوسٹکس، توضیحی لسانیات کی 5 شاخیں۔ اب اس کا مطالعہ کرتے رہیے آپ۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے، اب ماہر لسانیات جو ایک رابرٹ ہال تھا، اس نے زبان کی ساخت کا، اس کے بعد میں آؤں گا اپلائیڈ لنگوسٹکس پر، لیکن بیچ میں تھوڑی سی بات کرتے چلیں ہم۔ ماہر لسانیات رابرٹ ہال زبان کی ساخت کا خاکہ کچھ اس طرح پیش کرتا ہے، جیسے لغت، وہ لفظ نہیں ہوں گے تو کیسے زبان، لغت دیکھیے، فرنگ اور لغت میں فرق یہ ہے کہ لغت جو ہے وہ لفظ کے معنی لفظ سے دیتی ہے، اور فرنگ جو ہے وہ لفظ کے معنی جیسے پرزم کی طرح شیڈ دیتی ہے، ٹیکسچوئل میننگ دیتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ بہت باریک لیکسیکو نقطہ تھا جو ابھی ہمارے پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں، جی جی بہت اچھا۔ لغت یعنی لیکسیکو گرافی، معنیات سیمینٹکس، اس کے بعد ہے نحویات سنٹیکس، یہ رابرٹ ہال کا خیال ہے۔ تشکیلیات مارفولوجی یعنی معرفیات، بیرونی ساخت، فونیمیات فونیمکس، اور صوتیات فونیٹکس، یہ اس نے اپنے طور پر اس طرح کی اس کی تشکیل کی ہے، یہ اس کا اپنا نظریہ ہے۔ لیکن اب آئیے دوسری قسم جسے ہم اطلاقی لسانیات کہتے ہیں، اور اسے ہم اپلائیڈ لنگوسٹکس کہتے ہیں، اور یہاں سے ہماری اسلوبیات شروع ہوتی ہے۔ اسلوبیات کی کا جو اصل اوریجن ہے وہ اطلاقی لسانیات ہے، اور اسی کی برانچ ہے۔ اب دیکھیے، اس کی 8 برانچز ہیں، بس یہ برانچ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ بور ہو رہے ہوں یا آپ کو دقت آ رہی ہو تو میں روک سکوں۔ بہترین، اس وقت ہمارے جو ناظرین ہیں، اگر میں نام گناتا جاؤں تو وہ تھوڑا سا ہماری گفتگو جو ہے کہیں اس میں خلل پڑ جائے گا۔ بہت ہی بہترین جو ہے ہمارے ناظرین کہہ رہے ہیں کہ آج کا بہت ہی معلوماتی اور معیاری جو ہے یہ خطبہ ہے، یہ لیکچر ہے۔ جی سر۔ اپلائیڈ لنگوسٹکس ہے اس کی دوسری برانچ، پہلی تھی کور لنگوسٹکس یعنی توضیحی لسانیات، اب یہ ہے دوسری قسم اطلاقی لسانیات۔ پورا نظام لسانیات کا اسی پر ہے بس۔ لسانیاتی نظام کے تحت زبان کے اطلاق کے مطالعے کو اطلاقی لسانیات کہتے ہیں، مطلب جو رولز ہیں ان کو امپلیمنٹ جب کرتے ہیں، امپلیسٹ کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ این اپلائیڈ، اور وہ اطلاقی لسانیات کی 8 شاخیں ہم نے مانی ہیں۔ زبان کی تدریس، اسے کہتے ہیں لینگویج ٹیچنگ اینڈ پیڈاگوجی۔ دیکھیے آگے ہم پیڈاگوجی پر، زبان کی تدریس یعنی لینگویج پیڈاگوجی، لینگویج ٹیچنگ اینڈ پیڈاگوجی، اسی پر آ گئے جہاں سے بات شروع کی تھی۔ جی جی بالکل۔ لسانیات کے اصولوں کے تحت زبان کی تدریس سے متعلق بحث اور اس کے اطلاق پر گفتگو کی جاتی ہے، لینگویج ٹیچنگ پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئیے، اب جیسے کہتے ہیں سوشو لنگوسٹکس، بہت بڑا فیلڈ ہے یہ، اور بہت سی کتابیں انگریزی میں، اور استاد آتے ہیں لنگوسٹکس تو لکھتے ہیں ٹوڈے دا چیپٹر از سوشو لنگوسٹکس، اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی سوشو لنگوسٹکس کہاں سے آئی، بیک گراؤنڈ بتائیں گے نا اس کا۔ یہی ہم لوگ ہندی والے، اردو والے زبان کے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اسی کی وضاحت ہے۔ سماجی لسانیات، سوشو لنگوسٹکس، زبان اور سماج کے درمیان گہرا رشتہ ہے۔ سوشل اور لینگویج کے جو سوسائٹی ہے، کسی بھی مہذب سماج کا تصور زبان کے بغیر ممکن نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ زبان اور سماج کے باہمی رشتہ یعنی کو ریلیشن شپ بٹوین لینگویج اینڈ لٹریچر، لینگویج اور لٹریچر کے بیچ کا اس کے مطالعے کو سماجی لسانیات کہتے ہیں۔ کلیئر؟ اب آئیے، یہ تو دوسری قسم ہوئی، پہلی قسم آپ نے دیکھ لی، دوسری ہے سوشو لنگوسٹکس، ہاں، اور تیسری قسم ہے نفسیاتی لسانیات، جسے ہم کہتے ہیں سائیکو لنگوسٹک۔ اس پر بھی بہت کتابیں انگریزی میں، چومسکی وغیرہ تو بہت بڑے لنگوسٹ ہیں جو دکن کالج میں پڑھاتے تھے اور ہندوستان میں رہے وہ۔ لسانیات کی شاخ کے دیکھیں، میں بتا رہا ہوں نفسیاتی لسانیات کے بارے میں۔ لسانیات کی شاخ کے تحت اس بات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ طالب علم کلاس میں زبان کو کس طرح سیکھتا ہے۔
اور عام بول چال میں وہ اس زبان کو کیسے اس کا اطلاق کرتا ہے، نفسیاتی لسانیات۔ اس میں اس کا مطالعہ ہے کہ طالب علم کیسے سیکھ رہا ہے۔ مائکرو ٹیچنگ اور میکرو ٹیچنگ جو ہوتی ہے نا، وہ اس کی برانچز ہے، مائکرو ٹیچنگ، میکرو ٹیچنگ اور مائکرو بے ٹیچنگ، کہ شک، آپ کس طرح یہ تو پڑھا رہے ہیں، بی کہاں ایڈ کا کا نظر ہے۔ یہ بی ایڈ کا بہت ہوگی اہم یقیناً۔ سوال ہوتا ہے سر۔ اچھا پتہ نہیں، میں نے بی ایڈ نہیں کیا، اور انشاءاللہ جی میری بدقسمتی ہے، میں ضرور کرتا اگر مجھے موقع ملتا۔ اسلوبیات، اب آئیے چوتھی برانچ، دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ اینڈ اسینشیل، جہاں سے ہماری اسلوبیات شروع ہوتی ہے۔ اسلوبیات ہماری یہاں شروع ہوتی ہے۔ اسلوبیات یعنی اسٹائلسٹکس، اس کی یہ چوتھی برانچ ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس کی، اطلاقی لسان۔ اس کا تعلق خالص ادب سے ہے، یعنی لسانیاتی اصولوں کا اطلاق کرتے ہوئے ادب کے مختلف تخلیقی پاروں کو مطالعہ اسلوبیات کے ذیل میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اب ہے کمال ہے۔ پانچویں، واہ، دیکھیے کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس، کمپیوٹرائی لسانیات۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایک زبان کے رسم خط کو دوسری زبان میں تبدیل کرنا، نیز اس کے ذریعے پیدا ہونے والی دقتوں کا مطالعہ کرنا۔ یہ کیا ہے نا، ٹرانسلیشن، جو مشین سے ہم ترجمہ کرتے ہیں یا خود ترجمہ کرتے ہیں، تو اس میں جو دقتیں آتی ہیں زبان کی، ترجمہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ترجمہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے، ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ ایک وہ ترجمہ جو لفظ ولب ہوتا ہے، جو خط دیوانی کورٹ کے پیپرز کا یا مذہبی زبانوں کا، وہ لفظی ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ فکشن وغیرہ کے جو تراجم ہیں، وہ جو ہے وہ اس کو آپ اپنے مفہوم میں، اپنی زبان میں اس کو بیان کر سکتے ہیں، وہ ایک تخلیقی عمل ہے۔ دیٹ از کالڈ اے کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس۔ اس کے بعد ہے چھٹی، تاریخی لسانیات۔ اس پر بھی بہت کتابیں ہیں انگریزی میں۔ تاریخی لسانیات یعنی ہسٹوریکل لنگوسٹکس۔ تاریخی لسانیات میں زمانی اعتبار سے ماضی، حال و مستقبل کے مد نظر زبان کی مختلف سطحوں، لیول کا ارتقاء اور کرونالوجیکل آرڈر میں کیا جاتا ہے، جیسے میر امن کی زبان، سر سید کی زبان 20ویں صدی کے، یا مرزا ہادی رسوا کی زبان، پریم چند کی زبان، کرشن چند کی زبان، منٹو کی زبان اور آج کی زبان۔ فرق ہے۔ اسی طرح شاعری میں ریختہ کی زبان، یہام گوئی کی زبان، 18ویں صدی کے شعراء کی زبان، صوفیہ کی زبان، دہلی دبستان، لکھنؤ دبستان۔ پھر آپ آگے آئیں گے 20ویں صدی کے شعراء، جدیدیت، ترقی پسند، مابعد جدیدیت تک، یہ دیٹ از کالڈ ہسٹوریکل لنگوسٹکس۔ انڈرسٹینڈ ناؤ؟ بہت خوب۔ اس کے بعد آپ آئیں گے کنٹراسٹیو لنگوسٹکس، تخالفی لسانیات، اسے اردو میں کہتے ہیں تخالفی۔ میں ذرا پانی پی لوں۔ جی جی بالکل بالکل بھی تخالفی لسانیات، تخالفی کنٹراسٹیو، CONTRASTIV کہتے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے۔ تخالفی لسانیات، تخالفی لسانیات کی شاخ کے تحت مختلف زبانوں کا باہمی ربط، کو ریلیشن شپ، کامننیس اور فرق و امتیازات سے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جیسے دو زبانوں کا، جیسے ہندی اور اردو، کشمیری اور اردو، اس کے سوشو کلچر ٹرمز کیا ہیں۔ ہمارے یہاں خدا حافظ، شب بخیر، اللہ حافظ، اور اس کی بہت سی زبان کی ساخت کے جملوں، ٹھیک ہے۔ آخری ہے منصوبہ زبان، لینگویج پلاننگ۔ منصوبہ زبان لسانیاتی نظام کے نہایت اہم ہے، جس کے تحت زبان کا رسم خط، اب تو ہم رسم خط کہتے ہیں اسے آسان کر کے، ما فوق فطری عناصر کو فوق فطری عناصر کہتے ہیں۔ تو رسم خط، لفظیات اور قواعد کی مدد سے زبان کے معیار کو مستحکم اور بہتر بنانے پر اس میں گفتگو کی جاتی ہے منصوبہ زبان۔ یہ 8ویں برانچ ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس کی، یہاں سے یہ لنگوسٹک ختم ہوتی ہے۔ اب اس کا اطلاق زبان پر، اور اس کے بعد اس کا اطلاق ادب پر، جو خاص طور سے ادب پر جو اس کا اطلاق ہے وہ اسلوبیات کے تحت، اسلوبیات کے ذریعے۔
دراصل اصوات کا، بس میں ختم کر رہا ہوں کہ زبان دراصل اصوات کا مجموعہ ہے. زبان کی ان اصوات کے مطالعے کو علم الاصوات، جیسے اصوات ایک دوسرے سے مل کر مارفیم بناتے ہیں اور مارفیم ایک دوسرے سے مل کر الفاظ کی تشکیل کرتے ہیں. مارفیم اور الفاظ کے مطالعے کو ہم مارفولوجی یا صرف کہتے ہیں. مختلف الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جملے بناتے ہیں اور جملے کے مطالعے کو ہم نحو کہتے ہیں. نحو از دا اسٹڈی آف دی سینٹینس. اب دیکھیے سنٹیکس، فونولوجی اور مورفولوجی، یعنی صرف و نحو زبان کے مطالعے کی مختلف سطحیں ہیں اور زبان کے اصولوں کے تحت یہ ایک مکمل لسانی نظام ہے جسے ساختیاتی نظام کہا جاتا ہے. اب زبان کی ساخت کیا ہے؟ اسٹرکچر آف لینگویج کے 5 اہم رکن ہیں. بہت آسان ہے، جو آپ روز جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرنا ہے. زبان کی ساخت جو ہے اسٹرکچر آف لینگویج کے 5 اہم رکن ہیں. جیسے آواز، میں بول رہا ہوں آواز، جی آواز سے کیا بنا؟ پھر لفظ پہنچا آپ کے پاس، لفظ سے، لفظ کے بعد پھر وہ آپ کے جملے کی شکل میں پہنچا، پھر آپ کو اس نے فونیٹکس کے ذریعے معنی دے دیے. آواز نکلی، فونیٹکس، لفظ بنا، اس سے جملے بنا، لفظ سے پھر وہ جملہ بنا، پھر اس نے معنی دیا، جملے نے آپ کو معنی دے، اور اس کے بعد آخری ہے اس کا فرہنگ، پھر وہ آپ کے اس کے ذہن میں، شعور میں داخل ہو گیا، وہ لفظ اور جملہ داخل ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ ساخت ہوئی ہے. اس از کالڈ اسٹرکچر. اب اس کے بعد تشکیلیات کی اصطلاح میں، زبان کی تشکیلیات کی اصطلاح میں زبان کی چھوٹی سے چھوٹی بامانی آزاد اکائی کو لفظ کہتے ہیں. شکل ہوتی ہے نا، حروف سے لفظ بنتا ہے. جی. اردو میں ایسی اکائیوں کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں: سادہ لفظ، پیچیدہ لفظ. بار بار انٹرنیٹ کی تھوڑی سی دقت جو ہے وہ پیش آ رہی ہے ہمارے موصوف پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب کو، لیکن اس کے باوجود ان کا حوصلہ جو ہے دیکھیے کہ وہ کوششیں کر رہے ہیں. دوبارہ سے جڑیں گے انشاءاللہ، چونکہ بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہے کہ آواز نکلے گی تو پھر وہ لفظ بنائے گی، اور پھر جب لفظ بنائے گی تو لفظوں سے جملے بنتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب جملہ ہم کسی کا سنیں گے تو وہ کوئی معنی دے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ایک فرہنگ اس کے ذہن میں آتی ہے، یعنی وہ کتنی شیڈ سے اس جملے کو لیتا ہے. بہت ہی خوبصورتی سے. جی 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 ہاں جی آ رہی ہے، بولیں آپ. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے سر. یس سر آ رہی ہے. ہلو، آ رہی ہے. چلیے دیکھیے اردو، دیکھیے ہمارے یہاں اردو میں 36 حروف تہجی ہیں اور 15 حکاری آوازیں، یعنی وہ ایسپائریٹڈ ساؤنڈز، لیٹرز. ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کتنی آوازیں ہیں، کتنے ساؤنڈز، تو ہمارے یہاں کل ملا کر دونوں کی. ہاں یہ ابتدا میں انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ 35 اور اس کے بعد 15 جو ہیں ہماری کچھ حکاری ہیں، اور کل ملا کے یہ 51 بنتی ہیں، اور اسی کی اسٹڈی کی طرف ہی آپ آئیں گے. بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے ابتدا میں بہت ہی معیاری اور بنیادی باتیں، جن کو ہم چھوٹی چھوٹی کہتے ہیں، لیکن جب ہم کبھی کسی امتحان میں، کسی انٹرویو میں اگر ہوتے ہیں تو یہی چیزیں جو ہیں ہماری شرمندگی کا باعث بن جاتی ہیں کبھی کبھی. سب کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جنہیں ان بنیادی چیزوں کا فرق نہ ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے ادب کا طالب علم ہوتے ہوئے بھی بہت سی دقتوں کا سامنا کرتا ہے. اچھی گفتگو کر رہے ہیں، بہت ہی معیاری گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے انداز بیان بھی دیکھا اور بہت محنت بھی کی ہے. ابھی ہمارے محترم ناظرین میں ایک نام ہمیں یہاں بھی ڈسپلے ہوتے ہوا نظر آیا تھا، نسیم عزیزی صاحب کا. بہت ہی پکڑ ہے ان کی بھی لفظیات پر. میں شکریہ ادا کروں گا کہ اکثر انہوں نے میری بھی زبان میں بہت ساری جو ہیں کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوششیں کی ہیں. تو بہرحال
एक अच्छी गुफ्तगू को ये इंटरनेट थोड़ा सा मुतासिर कर रहा है। जी सर। आप अपना फोन दीजिए दोस्तों। आवाज आपकी अभी तक भी नहीं साफ हो पाई है। जाहिर सी बात है कि ये मुझे लगता है कि नेटवर्क की ही कुछ कमजोरी है, या मुझे लगता है कि वो जो डाटा होता है वो किसी एक मोबाइल का एग्जॉस्ट हो गया होगा, तो दूसरा इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ मुझे कुछ नजर आए हैं, शायद या तो बेटा है या कोई तालिब इल्म है, इनका डाटा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि 1 ही जीबी होता है या 1.5-2 जीबी होता है। अगर तो वाईफाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाज़रीन, असलूबियात के हवाले से बहुत मयारी बात हुई, लिसानियात के हवाले से बातें हो रही हैं, ज़ुबान के हवाले से बातें हो रही हैं। ये छोटा मौजू नहीं है, आपने खुद ही देखा होगा। लिसानियात है, फिर असलूबियात है, फिर ज़ुबान है, और फिर उसके अंदर की जो तब्दीलियाँ इन्होंने बताई हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो, फोनेटिक्स हो, फोनोलॉजी हो, सिंटैक्स हो या सेमेंटिक्स, यानी ये छोटी छोटी टर्म्स जो हम अंग्रेजी में बहुत आसानी से अदा कर लेते हैं। चूँकि मैं खुद बीएड पढ़ा चुका हूँ, जब शुरू में 2007 की बात है, ये कनेटिव, कॉग्निटिव और ये इस तरह की टर्म्स आई, और बहुत से यानी अल्फाज जो अभी उर्दू में बिल्कुल नए नए थे, इनका तजर्बा हमने उस वक़्त कैसे किया। बहुत से हमारे बुजुर्ग जो उस वक़्त हमारे साथ थे, चाहे वो अंग्रेजी के थे, साइंस के थे, सोशल साइंस के थे, हिंदी के थे, हम सब एक साथ बैठते थे, क्योंकि एक साथ वो सिलेबस तब्दील हो गया था, 2007 की बात है। तो हम बैठा करते थे और फिर किस तरह से हम इन टर्म्स को समझने के बाद जो है इस्तेमाल करते थे। फिर वक्त ऐसा भी आया कि हमने एक किताब बना दी, फ़न तदरीस उर्दू। तो वो आर्ट ऑफ टीचिंग यकीनन उस वक्त दुश्वार था, जब 2007 की मैं बात कर रहा था, कि जब उर्दू में बीएड का निसाब जो है वो तब्दील हुआ था। तो ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, इन्हें ज़रूर आप सीखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये अमल जो है बार बार सीखने से ही आता है। जैसे अभी इन्होंने कहा था कि भाई बोलने से इंसान का बोलना है, लिखने से लिखना आता है, दोनों में मेहनतें हैं, थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, कहीं आपको फरहंग उठानी पड़ेगी, चाहे वो उर्दू की हो, चाहे वो अंग्रेज़ी की हो, क्योंकि बहुत से अल्फाज आज अंग्रेज़ी के जूं के तू हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनका जो मुतबादिल है, नियामुल बदल जो है, वो ढूंढना पड़ता है, वो बहुत सी दिक्कतें पैदा करता है। विलियम वेबस्टर डिक्शनरी मुझे याद आ रही है, जब मैं चाहे हाइकू था या उसके साथ यही जो कनेटिव या कॉग्निटिव की बातें कर रहे हैं अभी हमारे मौसूफ, तो ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, इनका इल्म हासिल करना, इन तक पहुंचना, इनकी जानकारी हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि आज साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कई लोगों ने तो उर्दू को, यानी उन्होंने सोचा ये सिर्फ हम कहेंगे कि तहरीरी है, यहाँ भी साइंटिफिकली कुछ तजर्बे हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं ज़ुबान को लेकर। तो इन तमाम चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। यानी लैंग्वेज लैब्स की अगर हम बात करें, तो क्योंकि हमारे मौसूफ जो हैं ये CIIL, जो हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, मैसूर में, मैं खुद वहाँ 15 रोज़ा जो है एक प्रोग्राम में शामिल हुआ था, और बहुत कुछ सीखने को मिला था। जी सर। हेलो जी सर, फरमाएं। अभी चल रहा है? हाँ जी, हाँ सर, चल रहा है। आप जी, हेलो, चल रहा है? सर, अच्छा, वेलकम बैक। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए, पहली जो कहाँ गया पेज वो, हेलो
जी सर, देखिए मैं वेलकम बैक। बात खत्म करता हूँ. देखिए पहली उर्दू कवायद क्या जी अंग्रेजों को, यूरोपियन मुसन्निफिन को उर्दू से और से उर्दू ग्रामर से, कवायद से और हिंदुस्तानी ज़बान से दिलचस्पी थी. उसकी वजह सियासी भी हो. सर, आप अगर हेलो, वीडियो बंद कर दें, जी सर आप वीडियो बंद कर दें, ऑडियो आ रहा है। अच्छा, आप वीडियो को वहां क्लोज, हाँ ऑडियो आने दें सर। आप कर दो. वीडियो हैंग हो अच्छा रहा है। आप, वीडियो, हाँ आप वीडियो को ऑफ करके ऑडियो से चलिए वीडियो आपकी ऑफ कर दिए, आवाज। ऑफ कर दिए. हाँ जी सर। वीडियो ऑफ कर दिया. ओके सर, आवाज आ रही है। आवाज, लफ्ज, जुमले, मानी और फरहंग तक हम पहुंचे थे सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद मुझे लगता है आवाज। सुबह के गम शाम होते ही पुराने हो गए। हमने ये जब सेशन शुरू किया था, मुझे उम्मीद थी कि बहुत ही खूबसूरती से अपने पाए तकमील तक पहुंचेगा। बहरहाल कोशिशें हैं। जी सर। इधर देना. हेलो, जी सर। मेरे हाथ, हेलो, जी जी. अच्छा देखिए अभी जो ग्रामर थी पहली, वो डच जबान में की गई. जी अब देखिए बहुत से ऐसे यूरोपियन मुसन्निफिन हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद है, उन्होंने जिन्हें उर्दू से, ज़बान से और अदब से, खास तौर से कवायद से उनको दिलचस्पी रही और उन्होंने बाज़ाब्ता काम भी किया. डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने तो हिंदुस्तानी पर बाज़ाब्ता एक लुग़त बेशक कॉलेज कायम हुआ. उसका सियासी मकसद भी हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि ज़बान की तश्कील और आगाज़ तो हुआ, हमारे एक मुरस्सा ज़बान ही सही, लेकिन ज़बान का आगाज़ हुआ. बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि बहुत से कन्फ्यूजन्स थे, अब जो बुनियादी चीज़ें थीं वो मैंने कोशिश की इसमें डिस्कस करने की, उनकी वजाहत की, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से जो इसमें नुकात थे वो क्लियर हुए होंगे हमारे अहबाब को, दोस्तों को. हालांकि इसमें जो लोग शामिल ज्वाइन किए हुए हैं वो बड़े लायक अदीब, फनकार, तख्लीक़कार. बेशक। मैं चूंकि देख रहा हूँ हमारे प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान साहब के यहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन शुक्रिया मैं करना चाहूँगा नाजरीन का, और बहुत से नाम हैं, मैं एक एक करके देखता जाऊँ. नसीम अजीज़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी जी सर। जी फरमाए आप. अब बस अब आप बोलेंगे, मेरी बात खत्म हो गई. लेकिन लिसानियात का मुताला भी हमारे लिए, हमारे तलबा के लिए, हम सब. बेशक सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस लेक्चर को इख्तिताम तक पहुंचाया. कुछ बातें थी जो अब अभी भी हमारे नाजरीन जो हैं वो सुनना चाहते थे, सामाईन सुनना चाहते थे, कि आवाज़
سے لفظ اور لفظ سے جملہ اور جملے سے ہم معنی تک پہنچے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ فرہنگ قائم ہوتی ہے اپنے اپنے ذہنوں میں، کس طرح سے ایک لفظ کی شیڈز بنتی ہیں۔ اس سے آگے کی کچھ باتیں ہم تک نہیں پہنچ پائی جو سائنٹیفکلی شاید آپ کچھ بتانا چاہتے تھے۔ اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا، چونکہ آواز بہت خراب ہو چکی تھی۔ جی سر، آواز آ رہی ہے میری؟ سر اگر ممکن ہو تو کسی دوسرے موبائل سے آپ آ سکتے ہیں۔ یہی لنک جو ہم نے آپ کو سینڈ کیا ہے، یہ کسی دوسرے موبائل پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے تھرو یا میل کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اختتامی جو گفتگو تھی یا ہمارے چند سوالات تھے ریسرچ اسکالرز کے، مجھے انہوں نے ٹیکسٹ بھی کیا ہوا ہے، اور کچھ ابھی بھی لکھ کے انہوں نے، چاہے وہ واٹس ایپ تھا یا کہ میسنجر، صبح سے ہمیں کچھ سوالات ملے تھے، اور وہ سوالات آپ سے ہم کرتے اور ان سے کچھ تسلی بخش جوابات پاتے، لیکن آواز کا معاملہ جو ہے وہ ابھی بھی میرے خیال وہی بنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ ویڈیو کو ہم بند کر دیں تو آپ کی آواز ہی ہم تک پہنچ جائے۔ بہت سے سوالات تھے، جن میں سے میں نے 1 2 3 4 کیے تھے۔ ایک سوال آیا تھا، اسلوب جو ذاتی ہوتا ہے، اسلوب ذاتی ہوتا ہے، اختیاری ہوتا ہے یا اجتماعی ہوتا ہے؟ بہرحال اس پہ بات ہوتی۔ اس کے علاوہ لسانیات کا علم نیا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوتی کہ زبان کے جو ابتدائی نظریات تھے وہ ہمیشہ خلط ملط، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے پیچیدہ کیوں رہے؟ کیا وہ خالی زبان ہی دیکھ رہے تھے، یا لسانیات کے اعتبار سے کچھ تجربات کر رہے تھے؟ پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات کچھ ہمارے دوستوں نے ہم تک پہنچائے تھے، لیکن بہرحال دوسرے اردو زبان و ادب کے آغاز سے متعلق سائنٹیفک نظریہ جو مسعود حسین خان نے پیش کیا تھا، اس کے پیش رو جو ہے نظریات اس کے برعکس ہیں۔ بہرحال اور پھر ماہرین لسانیات میں اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق جو بنیادی نظریات ہیں ان میں بھی اختلاف ہے۔ تو بہت سارے سوالات تھے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نیٹ ورک کافی خراب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم شاید جڑ نہیں پا رہے ہیں۔ اردو زبان میں بھی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے کچھ سوالات آئے تھے۔ اسلوب پر ہمارے مطالعے کا بھی اثر ہوتا ہے، اس حوالے سے بات ہوئی تھی۔ کچھ اور بھی تھے۔ بہرحال ناظرین، مجھے لگ رہا ہے کہ میں 2 4 باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب میں یہ بھی گناتا چلوں، چونکہ بعد میں ہمارے کچھ ناظرین ہوتے ہیں کہ میرا نام نہیں لیا گیا یا ہم ساتھ رہتے ہیں، یہ صرف ذاتی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال رشیدہ حیات، ان کے علاوہ نگار عظیم صاحبہ، نسیم عزیزی صاحب، اور ممتاز حسین سید صاحب، فیاض خان صاحب، عالیہ کوثر صاحبہ، زنید حسین، پرتیما سنہا، ندیم احمد، میر صاحب حسن، امجد علی بابر، سید حسن قمر رضا، مکمل حسین JNU سے ہیں، سید حسن قمر رضا، سید خادم حسین ہیں، محمد واجد ہیں۔ انہوں نے اپنا نام کچھ بتایا تھا کہ میرا نام بھول گیا میں۔ بہرحال زبیر شاداب ہیں۔ اس کے علاوہ RP سنگھ صاحب ہیں، سید سلیم بخاری ہیں جو کسی اور اکاؤنٹ سے آئے ہیں، لیکن اپنا نام لکھ کے کہا تھا کہ سلیم بخاری کا سلام جو ہے وہ قبول کیا جائے۔ بہرحال گلزار صاحب ہیں،
بہت سارے نام ہیں، زاہد وانی ہیں، شاہدہ چودھری ہیں، عارف علی ہیں، ڈاکٹر فیاض رونیال ہیں، فرید احمد خان صاحب ہیں، بہت سارے نام ہیں جو لگاتار مجھ تک پہنچ رہے تھے. جی سر. ہلو. جی سر آ رہی ہے. اچھا. ہاں سر میں تو لائن پر ہی ہوں. نہیں آ پا رہے آپ تو پھر میں کلوز کر لیتا ہوں سر. انشاءاللہ ان سے کہیں گے کہ ہم آئندہ گفتگو میں، ٹھیک ہے نا، کچھ بات. جی جی ہاں. چلیے شکریہ سر. ہاں نہیں، گفتگو تو بہرحال آپ نے کر لی تھی. اب میں یہاں ان کو کیسے جوڑ پاؤں، اس موبائل کو اگر سپیکر ہوتا تو میں سپیکر سے لے لیتا. ہاں ٹھیک ہے سر. شکریہ سر، شکریہ. جی ناظرین، ہمارے موصوف پروفیسر ضیاء الرحمان صاحب کا ہی یہ فون کال تھا. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کوششیں کر رہا ہوں لیکن نہیں جڑ پا رہا ہے، یہ کنیکشن جو ہے ہمیں دھوکہ دے گیا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس انداز سے، جس لب و لہجے سے اور جس معیار سے انہوں نے اتنا خوبصورت جو ہے لیکچر ہمارے درمیان، ہمارے روبرو، ہمارے بیچ میں پیش کیا، یہ یقیناً ایک اہم تھا، ایک معیاری خطبہ تھا. اس لیے کہ دیکھیے اس پہ اسلوبیات کی بات ہوئی، اس میں ساختیات کی بات ہوئی، زبان اور پھر اس کے نشیب و فراز اور اس کی میں کہوں گا کہ پوری تاریخ سے بات ہوئی. کس طرح سے لفظ بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں، ان کی ساخت، ان کے معنی، ان کے مفہوم تک انہوں نے پیش کیے. اور اس کے بعد کچھ جو میتھڈالوجی ہوتی ہے، ٹیچنگ ہوتی ہے، دیکھیے کہ تدریس ہے، پھر طریقہ تدریس کی انہوں نے بات کی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معمولی نہیں ہیں، بہت محنت سے، بہت ریاضت سے، بہت مشق سے آتی ہیں. اور انہوں نے جس انداز سے یہ خطبہ، یہ لیکچر ہمیں دیا، میں ہزار ہاں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ تھے، چاہے وہ صراحت کے تھے، مصروفیت کے تھے، اور اگر ہم کہیں چاہے فونوٹکس کے تھے، فونالوجی کے تھے، مارفالوجی کے تھے، سینٹیکس کے تھے، سیمنٹک کے تھے. اور مجھے بہت اچھا لگا یہ کہ آواز، لفظ، جملے، معنی، فرہنگ تک. پھر کو لنگوسٹک کی بات کی انہوں نے، اپلائیڈ کی بات کی کہ کس طرح ہم اطلاقی بات جو ہم کرتے ہیں، توضیحات کی بات کرتے ہیں. بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. میں کس کا یعنی جب ہم دہرائیں گے اس ویڈیو کو ضرور ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں پہنچیں گی کہ موصوف نے جو ہے چاہے وہ لٹریری بات ہو یا اس کی جو اقسام ہیں ان کی جو بات انہوں نے کی ہے، چاہے وہ انٹرپریٹیو تھی، الیکٹیو تھی، ایویلویشن کی بات کی، ڈسکورس کی بات کی. بہت ساری ایسی باتیں، یہ یعنی کہنے کو ہم کہتے ہیں ٹرمز ہیں، لیکن ان ٹرمز کی جو وضاحت انہوں نے کی ہے اس کے لیے میں تمام ناظرین کی طرف سے پروفیسر ضیاء الرحمان صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ انہیں پھر ہم ہفتے کے اندر جو ہے کسی نئے موضوع پر آپ کے روبرو لائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک پوری سیریز لیکچرز کی دوں گا. میں ان کا ممنون ہوں اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اسی طرح آئندہ بھی. کل 5 بجے پھر سے ہماری نشست ہوگی ہر روز کی طرح، اسے بھی دیکھنا نہ بھولیے گا. جب تک کے لیے مجھے یعنی آپ کا میزبان عرفان عارف ہوں اور ہمارے مہمان ضیاء الرحمان صدیقی صاحب کو دیجیے آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت. خدا حافظ، شب بخیر.